سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ ہمارے ایک ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب. ان کی ویڈیو بڑی چل رہی ہے کہ وہ امریکہ میں اوبر چلا رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جو لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں انہوں نے بیرون ملک نارمل تو بڑی جائیداد بنائی ہوتی ہے، لیکن شاید قاسم سوری صاحب ایک اچھے آدمی تھے، انہوں نے وہاں پہ کوئی کپڑا شپڑا نہیں کیا اور ان کے جو اکاؤنٹ تھے پاکستان میں وہ بند کر دیے گئے، فریز کر دیے گئے، سیل کر دیے گئے، جو بھی گورنمنٹ نے کیا. دیکھیں، میں ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا. ویڈیو تو لمبی ہے، اس کو کاٹ دیے، میں نے کہا پیش کرتے ہیں آپ کو. میری ملاقات ہوئی تھی قاسم سوری صاحب سے لنڈن میں، زیادہ دیر نہیں ہوئی، مجھے یاد نہیں، سال دو سال پہلے کی بات ہے. اور وہاں پہ اور بھی آئے ہوئے تھے لوگ، جس میں پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ بھی شامل تھے، اور میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے جو تھے. زلفی بخاری سے بھی ہوئی، پھر شہزاد اکبر صاحب سے بھی ہوئی، اور بھی کئی تھے، اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا. ان کے ہم نے یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ انٹرویو بھی ڈالے تھے، اور سب نے بات چیت کی ہمارے ساتھ، اور پاکستان کے لیے جو وہاں پہ مسائل ہیں، یہ اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے، اس پہ آواز اٹھائی. ہمارا اکیلا چینل نہیں تھا، وہاں پہ اور بھی چینل آئے ہوئے تھے، اور کافی لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے. تو میں نے بھی کافی سوال کیے اس وقت شہزاد اکبر صاحب سے، اور یہ جو تھے زلفی بخاری صاحب تھے. لیکن اس میں جو چیز جو مجھے جس نے پریشان کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ موقع وہاں پہ ملا، وہ پریشانی یہ بنی کہ قاسم سوری صاحب ویسے تو بذات خود بہت اچھے انسان لگ رہے تھے، اور جب یہ آئے ہم نے ان کا استقبال بھی کیا وہاں پہ، اور پھر بڑے محبت اور پیار کے ساتھ ان کو ظاہر وہاں پہ دعوت دی، جو بھی تھا. لیکن جس چیز نے مجھے تکلیف دی، جو آج بھی میرے ذہن سے نہیں جا رہی، وہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ وہاں پہ جب ان سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کی تو یہ بالکل ان کا موڈ جو ہے خراب ہو گیا. اور مجھے اس وقت اس چیز کا افسوس ہوا کہ آج میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا جہاں پہ موجود ہو، آپ اپنے لیڈر کے لیے کوئی تو آواز اٹھا سکتے ہیں. عمران خان جیل میں تھا ان دنوں، اور آپ کوئی تو کچھ تو بول سکتے ہیں. آپ نہ پاکستان میں تھے، آپ انگلینڈ میں تھے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم میڈیا پہ میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. شہزاد اکبر صاحب نے بڑا 3 منٹ کا میرے ساتھ پروگرام 4 منٹ کا کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں پہ کھانا کھانے آئے. یہ بالکل ایسے الفاظ ہیں. تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا جی بہتر ہے پھر آپ نہ ان سے بات چیت کریں. اور مجھے بہت تکلیف ہوئی. وجہ یہ تھی کہ آپ کا لیڈر جو ہے، کھانا تو آپ کو ملنا ہی ملنا، ظاہر آپ کی دعوت ہے، یہاں پہ آپ آئے ہیں، کھانے کا تو ظاہر چل رہا تھا وہاں پہ پروگرام بڑا وی آئی پی قسم کا، مگر اپنے لیڈر کے لیے ایک لفظ نہیں آپ بول سکے، اور آپ کو کھانے کی فکر تھی کہ میں کھانا کھانے آیا. اور میں حیران رہ گیا تھا کہ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہے. آپ یہاں پہ دیکھتے اگر تو کئی چینل والے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اپنا کچھ نہ کچھ اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھا سکتے، اپنے لیڈر کے لیے آپ کوئی ایسی بات بھی کر سکتے تھے کہ یہ ناانصافی ہے، یہ جھوٹے کیس ہے، یہ غلط چیزیں ہیں. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، الٹا ان کا جی جو موڈ خراب ہو گیا. بعد میں میرے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور کوئی سیاسی سوال نہیں کرنے دیا. اب ایک بندہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھ رہا ہو، یورپ میں رہ رہا ہو، اور یہاں پہ وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے کہیں پہ، تو یورپ میں رہ رہا ہو، کوئی ڈرنا. اب زلفی بخاری صاحب تھے، ان سے سوالات کیے، انہیں کھل کے جواب دیے. شہزاد اکبر صاحب تھے، ان سے سوالات کیے گئے، انہوں نے بھی جواب دیے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا، آخر پہ انہوں نے کہہ دیا کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں. لیکن یہ اصل میں جو بات آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے ذہن سے اس دن سے یہ چیزیں جو ہے کہ یہ پارٹی جو کوئی بھی ہو سیاسی، اسے کھانے کی پڑی ہوتی ہے، اسے اپنے لیڈر کی نہیں پڑی. عمران خان، یہ سب لوگ تو آگے، اب یہاں پہ جی یہ منی کیب چلا رہے ہیں، امریکہ میں اوبر چلا رہے ہیں، اس میں اچھی بات ہے. انہوں نے شاید وہاں پہ کوئی ایسی جائیداد نہیں بنائی جو لیڈر بناتے ہیں، ایماندار انسان ہوں گے. اور لیکن یہ جو چیزیں ہے، اب اوبر یہاں پہ کیا حالات ہو جاتے ہیں آنے والے دنوں میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا.
ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ شاید سے ساری زندگی یہ پاور رہنی ہے. میں ایک گووندا کو دیکھ رہا تھا آج کل، وہ بھی سڑکوں پہ ڈانس وانس کر کے پتہ نہیں سسٹم بیچارہ چلا رہا ہے. ایک وقت تک گووندا جو تھا اس کی آپ کو بتائیے کتنی پاور تھی، کتنی فلموں پہ وہ سائن کرتا تھا، کس کس کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا ہے، اور لوگ اسے آگاز بھی پسند کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہیں پہ جو ایک تو بیگم کے ساتھ وہ بڑا ہو گیا جس کی وجہ سے شاید جو دولت شہرت ہے وہ ایک طرف چلی گئی اور خود بیچارہ ایسے حالات میں پہنچ گیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کمی نہ ہو، اس کو شوق ہو، مگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوسرا جو بھی جس کے عزلے میں ہوتا ہے اس طرح کا تبصرہ شروع کر دیتے. تو اوبر چلانی کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. یہاں پہ آ کے الطاف صاحب جیسے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی چلائی ہوئی ہے. میں نے خود یہاں 8 ماہ 9 ماہ لنڈن میں منی کیب چلائی ہے آ کے یہاں. تو اس میں کوئی اتنی بڑی شرم کی بات نہیں ہے. لوگ جو ہے اس پہ جناب مختلف طریقوں کے ساتھ وہ زیادہ تو تعریف ہی کر رہے، مگر یہ میرے دل میں یہ بات کھڑک رہی تھی. میں نے موقع ہی نہیں ملا کبھی کہ میں دوبارہ بات کروں، نہ ان سے دوبارہ کبھی ملاقات میری ہوئی. ایک دفعہ ملاقات ہوئی، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے، دیکھ لی ہوگی آپ. چیز یہ ہے کہ کہیں پہ بھی، یعنی کہ میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی کی ہوں، چاہے وہ ہماری دوسری جو بڑی سیاسی جماعت ہے سب سے بڑی جس کا سسٹم چلتا ہے، وہ دوسری مخلوق، خلائی مخلوق نواز شریف پروگرام. تو لوگ آگے اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مختلف پروگراموں میں یہ کرتے رہے آواز، یہ نہیں میں کہہ رہا، مگر جب آپ کو 1 منٹ کا بھی موقع ملے میڈیا پہ آنے کا اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں، تو آپ اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور کہیں کہ میں تو کھانے پہ آیا ہوں جناب اور تو مجھے کوئی کام نہیں. اب لنڈن میں اگر کوئی یہاں سے 20 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر بھی آئے تو جو لوگ لنڈن میں رہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں یہاں ٹریفک، کس طرح بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے، کس سال میں پہنچتا ہے. میں اگر میرے سے پوچھیں تو میں جب لنڈن میں ہوتا ہوں تو گاڑی نہیں چلاتا، وہ کام کہیں ضرورت پڑے تو چلا جاتا، ورنہ انڈر گراؤنڈ پکڑ لی، وہ سب سے مجھے لگتا ہے کہ ایزی ہے اور اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں. جس طرح لنڈن کے حالات ہے جہاں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ 60 سے 80 کی ٹکٹ کر دی گئی ہے، اگر اوور سپیڈ ہے تو اور جرمانات کر دیا گیا، 300 400 جرمانے لوگوں کو آ رہے. تو اتنی دور سے آپ آئے اور آ کے آپ صرف یہ کہ جی میں نے صرف کھانا ہی کھانے آنا ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ان کی بات. ڈپٹی اسپیکر ایک بندہ ہو، ایک اچھے وہاں پہ آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کا رکن ہو اور اس کی سوچ جو وہ کھانے تک محدود ہو. اور پھر یہ بھی میں بتا دیتا آپ کو کہ ایسے موقع روزانہ نہیں ملتے اور ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں اوپر پہ وہاں پہ امریکہ میں چلا رہے ہیں جس طرح بھی ہے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے انسان کو. اچھا برا وقت میں نے کئی یہاں پہ دیکھے لوگ، جو میں کل ہی اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا، یہ بڑے امیر تھے، بعد میں بیچارے ایسے حالات ہو گئے کہ وہ، یہ آپ انڈیا کے ایکٹر دیکھ لیں، انڈیا کے کیا اپنے ایکٹر دیکھ لیں، یہ جو اسٹیج ڈرامے یا دوسرے وہ کئی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ چھابڑی لگائی ہوئی یا کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کئی ایسے واقعات سامنے آتے. تو وقت بدلتا رہتا ہے. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کو نہیں انہوں نے چھوڑنا ساری زندگی، قاسم سوری یہ دوبارہ اقتدار تو بھول ہی جائے گا. میرے نہیں خیال میں کہ دوبارہ کوئی پلٹا کھایا جائے، کیونکہ ان میں سیاستدانوں کی کمی ہے. عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی ضد پہ قائم ہے، حالانکہ وقت کے اور حالات کے مطابق آپ کو ایسے فیصلے کئی دفعہ کرنے پڑتے ہیں کہ ہجرت بھی کرنی پڑے تو کی جائے. ابھی ایک خبر چلائی ہے کہ ترکی نے کہا کہ عمران خان مجھے دے دو. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو وہ چھوڑیں گے، کیونکہ عمران خان ان کو پتا کل کے لیے اندر بیٹھا ہوا، جیل میں بیٹھا ہوا، ان کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، تو ترکی جا کے اور مشکل پیدا کر دے. تو قاسم سوری صاحب میرا پروگرام آپ دیکھیں گے، میں بڑا اس چیز کو میں نے محسوس کیا تھا، مائنڈ نہ کیجیے گا، ایسے آپ نائس مین ہیں، بڑے اخلاق سے ملے ہمارے ساتھ، لیکن مقصد نہیں آپ نے بیان کیا، تو مائنڈ نہیں کرنا اس چیز کا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے